السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الفجر، اور صورت کا باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم ایک پچھلے 3-4 کلاسوں میں ایک واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ جو واقعہ ہے وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس صورت کے شروع میں بیان کیا ہے سند کے ساتھ، تو ہم سوچا کہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہاں سے وہ واقعہ ہے، یہاں سے تو فرماتے ہیں کہ روى النسائی عن جابرین، کہ النسائی جو کہ حدیث کی ایک کتاب ہے سنن النسائی، اس کے مؤلف ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال صلی معاذ صلاۃ، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نماز پڑھائی. یہاں پر ذکر نہیں ہے کون سی نماز پڑھائی، ترجمہ ہے کہ بس ایک نماز پڑھائی، لیکن بعض دوسری احادیث سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز تھی. فجاء رجل فصلى معه، تو ایک آدمی آیا اور وہ نماز کے اندر آ کر جماعت کے اندر شامل ہو گیا. فطول، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو طویل کر دیا. فصلى في ناحية المسجد، تو وہ جو آدمی تھے انہوں نے نماز چھوڑ کر، جماعت کی نماز چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی. ثم انصرف، اور پھر اپنے گھر چلے گئے.
فبلغ ذلك معاذ، تو جب یہ خبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، فقال، تو حضرت معاذ نے فرمایا منافق، کہ وہ آدمی منافق ہے، جو صاحب آئے تھے نماز چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کر چلے گئے، ان کے بارے میں حضرت معاذ نے کہا کہ وہ منافق تھے۔ فذکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا، حضرت معاذ نے خود کیا یا کسی اور صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ فسأل الفتى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جو نماز چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کر چلے گئے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، تو ان صاحب نے کہا اے اللہ کے نبی، جئت اصلی معه، کہ میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، فطول علی، تو انہوں نے نماز کو لمبا کر دیا، طول دے دیا، فانصرفت، تو میں نے وہ جماعت کی نماز چھوڑ دی، وصلیت فی ناحیۃ المسجد، اور میں نے مسجد کے ایک کونے میں جو تھی وہ نماز پڑھ لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے مخاطب ہو کر فرمایا فتان یا معاذ، فتان کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو لوگوں کو فتنے کے اندر ڈال دیتا ہے، آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہر معاذ کو کہ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے کہ بھئی لوگ جماعت کی نماز جو کہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کو چھوڑ کر اپنی نمازیں پڑھیں گے؟ این انت، تم کہاں ہو؟ من سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشی، کہ تم اتنی بڑی بڑی صورتوں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تم ان صورتوں سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر، ان صورتوں سے تم کہاں ہو؟ یعنی کہ تم کو اس طرح کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر ایک اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوتا ہے، اس کو جماعت میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں مسافر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، تو موقع مناسبت سے جو ہے تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر سند کے ساتھ واقع آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہاں پر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، کیونکہ پچھلی جو صورتیں میں ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر سند سے نہیں آیا تھا، تو نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہم یہاں پر استدلال کہاں سے ہو رہا ہے؟ استدلال یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم الفجر آج پڑھ رہے ہیں، تو اس فجر کے بارے میں یہ صورت واقع ہوئی ہے۔ جی ابھی جو ہے ہم چلتے ہیں اپنی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ والفجر، والفجر جو ہے، دیکھیں واو جو ہے وہ قسمیہ ہے، کیونکہ جو اگلا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، قسم ہے مجھے فجر کی۔ اب یہاں پر فجر سے کیا مراد ہے؟ تو 3-4 باتیں ہیں اس میں۔ بعض علماء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر سے مراد فجر کا وقت ہے۔ دوسرے علماء نے، مفسرین نے کہا ہے کہ فجر سے مراد وہ نماز ہے جو فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ فجر جو ہے وہ ذی الحجہ یوم عرفہ کی جو فجر کا نماز ہے وہ مراد ہے، لیکن کوئی بھی بات اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اہمیت کے لیے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں پر جو واو ہے وہ بھی قسمیہ ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ زیر آ رہی ہے، اس لیے یہ بھی قسمیہ ہے۔ لیالن جو ہے، لیالن کا لفظ جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ لیلہ ہے، لیلتن، لیلتن کہتے ہیں رات کو، تو لیالین ہو جائے گا 10، لیالین ہو جائے گا راتیں، اور عشر جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بن جائے گا اور قسم ہے 10 راتوں کی۔
قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ کی پہلے ذی الحجہ کے جو پہلی 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ جو راتیں ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور ان کے اندر جو اعمال ہیں، روزے رکھنا اور تلاوت کرنا، کوئی بھی نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا 10 راتیں ہیں، اس کے اندر جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر وہ ہمیں سامنے آ جائے۔ ہاں، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے، تو فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن من هذه الایام، کہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال جتنے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں باقی دنوں کے اندر وہ محبوب نہیں ہوتے جتنے ان دنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ یعنی کوئی آدمی اگر ان 10 دنوں کے اندر نفلی عبادت نہ کرے اور جہاد کے لیے نکل جائے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جی ہاں، جہاد بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کے اندر اور عبادت جو ہے وہ پسند ہے۔ ہاں الا رجلا خرج بنفسه وماله، ہاں مگر اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی اپنے آپ کو لے کر اور اپنا سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، اور پھر واپس نہ لوٹے، خود بھی شہید ہو جائے اور اس کا مال جو ہے وہ بھی دشمن جو ہے وہ لوٹ لے، کچھ بھی نہ بچے، ہاں پھر ہے وہ اس کے برابر پہنچ جائے گا جو ان 10 راتوں کے اندر اعمال کرے گا۔ تو والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے شفع کی والوتر کی۔ یہاں پر جو شفع ہے اس سے مراد ہوتا ہے جفت، اردو میں جو جفت عدد ہوتے ہیں 2 4 8 10 وہ مراد ہے جفت، اور اس کو ایون نمبر بھی کہتے ہیں، اور وتر سے مراد جو ہے وہ طاق عدد مراد ہیں، جیسے 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 9۔ اور کیا مراد ہے، مطلب کون سے جفت عدد کی مراد ہے اور کون سا وتر، کون سا طاق نمبر مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو شفع ہے یعنی جفت ہے، اس سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، کیونکہ وہ جفت نمبر بنتا ہے 10، تو وہ اس کی قسم کھائی ہے۔ اور وتر جو ہے وہ طاق عدد ہے، یعنی کہ وہ 9 ذی الحجہ جو کہ یوم عرفہ کا دن ہے، وہ دن اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم یہ کھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے 10 ذی الحجہ کے دن کی قسم اور 9 ذی الحجہ جو کہ یوم عرفہ ہے اس کے دن کی قسم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اس میں یہ یوم عرفہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی الگ سے قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ واللیل اذا یسر، یہاں پر بھی واو جو ہے وہ قسمیہ ہے کیونکہ آگے لام ہے، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا جب، یسری جب وہ آ جائے، جب وہ آ جائے یا جب وہ چھا جائے یا جب وہ چلی جائے، دونوں لفظ اس سے مراد ہیں۔ اکثر ہم جب بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی جو پچھلی ہماری صورتیں تھیں اس کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں جو کہ مقصود ہوتی ہے قسم کھانے سے، اس کو جواب القسم کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ جواب القسم جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے مفسرین رحمہم اللہ نے اس جواب القسم کو خود سے ذکر کیا ہے کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے کہ قیامت کا دن حساب کتاب ضرور ہوگا۔ یہاں پر ہم خود وہ جواب القسم جو ہے وہ نکالیں گے، وہ آگے ترجمے کے اندر آ جائے گا۔ حل کیا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، قسم ان کا مطلب ہوتا ہے قسمیں، اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ذی کا مطلب ہوتا ہے والا، اور حجر کا مطلب ہوتا ہے عقل۔
اس کا باب محاورہ ترجمہ اس طرح بن جائے گا حل فی ذالک قسم، کہ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، کیا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں؟ تو جو عقل مند آدمی ہے اس کو یقین کر لینا چاہیے۔ حجر کا مطلب یہاں پر عقل ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اتنے حصے کا، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ یہ جو بریکٹ کے اندر بند کیا ہوا ہے یہ جواب القسم ہے، یہ خود سے ذکر کیا ہے۔ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں۔ یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ ہم نے جو صحیح بخاری کی حدیث نقل کی ہے۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب رات رخصت ہونے لگے، ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے یہ سارے دن رات اللہ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے، بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اسی طرح نیک اور بد بھی وہ سزا اور جزا کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ آگے پھر اگلے جو پیراگراف آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کچھ قوموں کا تذکرہ بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سنا ہے، پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تربیت کرنے کا ایک انداز ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی پچھلی امت کے حال احوال اور ان کے انجام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ان کا انجام ہوا ہے کہیں تمہارا انجام ویسا نہ ہو جائے، تربیت کرنے کے لیے۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور تارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھا، تم نے، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، ارم جو ہے یہ قوم عاد کی ایک برانچ ہے۔ عاد جو ہے وہ ان کے دادا تھے، بڑے ان کے باو اجداد تھے، ان میں سے آگے پھر ایک نسل جو تھی وہ ارم چلی تھی، اس کے وہ خاص طور پر مراد ہے ذات العماد، ستونوں والی ارم کے ساتھ۔ علم تارا کیف فعل ربک بعاد، کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، لمبی ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ اب ان کو لمبے ستونوں والی کیوں کہتے تھے، اس میں دو باتیں مراد ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو قد تھے وہ بہت زیادہ لمبے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی
کہ اس جیسی طاقت کسی کو نہیں دی تھی، تو اس لیے ان کو ستونوں والی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی عمارتوں کے اندر، وہ ستونوں والی بلڈنگ کے اندر رہتے تھے، اس لیے ان کو وہ ستونوں والا کہا گیا ہے۔ اور جو قوم عاد ہے ان کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کیسے کیا؟ ان کے اوپر پھر ایک ٹھنڈی ہوا تھی جو تقریباً ہفتہ چلتی رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اللہ تھی اس جیسی قوم، یعنی قوم عاد سی قوم، لم نہیں، یخلق تخلیق کی گئی، مثلوہا ان جیسی، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں۔ تو وہ جو قوم عاد تھی ان جیسی قوم تخلیق نہیں کی گئی شہروں کے اندر۔ جو قوت، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، عاد والوں کو دی تھی، اس طرح کی قوم شہروں کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، ان کی مثال ملنا مشکل تھی۔ پھر آگے قوم ثمود کا تذکرہ کیا ہے، تو اتنا جو لفظ ہے وَثَمُود، اور کیا تم نے ثمود کو نہیں دیکھا؟ علم تارا، یہ جو لفظ ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ علم تارا، کیا تم نے قوم ثمود کو نہیں دیکھا؟ الذین، جو جابوا الصخر، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، بالواد، وادیوں کے اندر۔ تو وہ پہاڑوں کے اندر جو تھے گھر بناتے تھے، اس وجہ سے ان کو اس سے ان کی یہ خاصیت تھی، اس لیے ان کو ان خاصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ، کیا تم نے نہیں دیکھا فرعون کو؟ ذی والا الاوتاد، اوتاد جو ہے وہ میخ کو کہتے ہیں، جو میخ ہم ٹھوکتے ہیں دیواروں کے اندر، یا کسی بھی جو میخ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اور کیا تم نے میخوں والے فرعون کو نہیں دیکھا؟ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو سولی دینے کا جو طریقہ تھا، ہاتھ اور پاؤں کے بیچ میں جو میخ ٹھونک کر جو وہ سولی لٹکاتا تھا، یہ سب سے پہلے فرعون نے طریقہ ایجاد کیا تھا، اس لیے فرعون کو میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے۔ الذین، جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں کے اندر، اللہ کی بات نہیں مانی، رسولوں کی بات نہیں مانی، اور سرکشی میں بڑھتے رہے۔ فَأَكْثَرُوا، اور انہوں نے بڑھا دیا، فَأَكْثَرُوا، بڑھا دیا، فیہا، ان میں، شہروں میں، الفساد، فساد کو بڑھا دیا۔ جب انہوں نے فساد کو بڑھا دیا پھر کیا ہوا؟ فَسَبَّا، سبا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، علیہم، ان کے اوپر، تو ڈال دیا ان کے اوپر، ربو کا، تمہارے رب نے، سوت، سوت جو ہے وہ کوڑا، جو چمڑے کا کوڑا جو مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں عذاب، عذاب کا کوڑا، تو تمہارے رب نے ان کے اوپر ڈال دیا عذاب کا کوڑا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو اس کو با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان، بے شک، رب کا، تمہارا رب، لبالمرصاد، مرصاد میں ہے، مرصاد میں ہے۔ دیکھیں مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مرصاد اس آدمی کو یا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر شکاری جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے چھپ کر کہ کب میرا شکار آئے تو میں شکار کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے نشانے پر ہو اور ہم تمہاری طاق میں ہیں، جب تم غلط کام کرو گے تو ہمارا عذاب تم پر برسے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اللہ کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے اس کا جو ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اتنے حصے کا، پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اور ثمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان
उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया, यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है। इरम के बारे में लिखते हैं, इरम कौम आद के जद्दे आला का नाम है, इसलिए कौम आद की जिस शाख का यहाँ जिक्र है उसको आदे इरम कहा जाता है। और उनको सुतूनों वाला कहने की वजह यह भी हो सकती है कि उनके कदो कामत और डेल डोल बहुत ज्यादा थे, इसलिए आगे फरमाया गया है कि उन जैसे लोग कहीं और पैदा नहीं किए गए। और बाज हजरात ने उसकी वजह यह बताई है कि उन्होंने अपनी तामीरात में बड़े बड़े सुतून बनाए हुए थे। इनके पास हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था, जिसका मुफस्सल वाकया सूरत आराफ और सूरत हूद में गुजर चुका है। आगे कौम समूद के पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। उनके तारुफ के लिए देखिए सूरह आराफ, और पिछली एक सूरत के अंदर भी हमने कौम समूद का हाथ पढ़ा था जब उन्होंने ऊंटनी को मार डाला था। फिरऔन को मेखों वाला इसलिए कहा गया है कि वो लोगों को सजा देने के लिए उनके हाथ पांव में मेखें गाड़ दिया करता था। अभी अगला जो हिस्सा आ रहा है, उस हिस्से के अंदर अल्लाह ताला इंसान का तर्ज अमल बयान कर रहे हैं कि तुम्हारा तर्ज अमल ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फ़अम्मल इंसानु, रही बात इंसान की। फ़अम्मा का मतलब होता है रही बात, ये हाल है इंसान का। इज़ा, जब, माँ जो है वो यहाँ पर जायदा है। इब्तला, जब इब्तिला करता है, आजमाइश करता है, हु, उसकी, रब्बुहु, उसका रब। रही बात इंसान की कि जब उसका रब उसकी आजमाइश करता है, फ़अकरमहु, तो उसको नवाजता है, उसका इकराम करता है, उसको कोई चीज देता है। व नअमहु, और उसको नेमते देता है। फयकूलु, तो वो इंसान कहता है, रब्बी, मेरे रब ने, अक्रमन, मेरा इकराम किया है, मुझे नवाजा है। व अम्मा, और जब, इज़ा मब्तलाहु, कि जब अल्लाह ताला उसकी आजमाइश करते हैं उस इंसान की, फ़क़दरा अलैहि, फ़क़दरा का मतलब होता है तंग कर देना, अलैहि, उस पर, रिज़्क़हु, उसका रिज़्क, जब उसका रिज़्क उस पर तंग कर देते हैं, फ़यक़ूलु, तो वो इंसान कहता है, रब्बी, कि मेरे रब ने, अहानन, मेरा इकराम नहीं किया, मेरी तौहीन की है। यहाँ पर अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि रिज़्क का ज्यादा होना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जब इंसान को रिज़्क ज्यादा मिलता है, वो ये समझता है कि मेरा रब मुझसे खुश है, मेरा इकराम किया है, मेरी इज्जत अफजाई की है। और जब मुझे रिज़्क कम मिला है तो इंसान सोचता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, इज्जत का और तौहीन का जो ताल्लुक है वो माल के साथ नहीं है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मालदार हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी मच्छर के पर के बराबर भी उनकी कीमत नहीं है। और बाज लोग दुनिया के अंदर गरीब हैं, परागंदा हैं, चेहरे पर मट्टी है, बाल भी मट्टी में अट रहे हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी वैल्यू इतनी है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम जरूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे और आपके लिए सबक है कि हम माल को, दुनिया की चीजों को अपना अपना स्टैंडर्ड ना बनाएं कि भाई जिसके पास माल है वो अच्छा है, जिसके पास माल नहीं वो बुरा है। नहीं, हो सकता है जिसके पास माल ना हो वो अल्लाह के यहाँ कई इंसानों से ज्यादा कीमती हो, और जिसके पास माल हो वो अल्लाह के यहाँ बिल्कुल भी उसकी मच्छर के पर के बराबर भी कीमत ना हो। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं। फिर अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं एक कुछ तर्ज अमल और हैं। कल्ला, कल्ला का बारे में हमने पढ़ा था कि हरगिज ऐसा नहीं है। पीछे जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक रियलिटी बताई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऐसा ही सोचते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। बल, बल्कि, ला, नहीं, तुकरीमूना, तुम तकरीम करते हो, इकराम करते हो, अल यतीम, यतीम, बल्कि तुम यतीम का इकराम नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, उसकी इज्जत अफजाई नहीं करते। वला, और नहीं, तहाजूना, तहाजूना का मतलब होता है एक दूसरे को उभारना, तरगीब देना, तैयार करना। और ना ही तुम तैयार करते हो एक दूसरे को, आला ताम, खाने पर, मिस्कीन, मिस्कीन के।
اور نہ ہی تم تیار کرتے ہو ایک دوسرے کو مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ یہاں پر بھی ایک بہت اچھا سبق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود نیک اعمال کرے۔ اگر وہ خود نیک اعمال کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی نہ کہے، کم از کم دوسروں کو کہہ دے۔ اب میرے پاس مال نہیں ہے، میں حج پر نہیں جا سکتا، میرا ہمسایہ وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، میں اس کو تیار کر دوں کہ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تم حج کرنے کے لیے جاؤ۔ اب میں خود حفظ نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھی حفظ نہ کرواؤں، میں خود یتیموں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو دعوت نہ دوں۔ تو خود بھی نیک کام کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کی تلقین کرنی ہے، اس پر ابھارنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، التراث، تراث کہتے ہیں میراث کا جو مال ہوتا ہے، جو میت چھوڑتی ہے وہ، اور تم میراث کا مال کھاتے ہو، اکلن لما، کس طرح کھاتے ہو؟ بے دڑک کھاتے ہو۔ دیکھیں میراث کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طے کیا ہوا ہے۔ اپنا حصہ لینے کے بعد کسی دوسرے کا حصہ لینا یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم بے دڑک ہو کر میراث کا مال کھاتے ہو، یہ فرق نہیں کرتے کہ وہ جو مال ہے وہ حلال بھی ہے یا نہیں، بس آنکھیں بند کر کے مال ہڑپ کر لیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ اور تم محبت کرتے ہو، المال مال سے، حباً جما بہت ہی زیادہ محبت، اور بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو، ایسی محبت کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دینی فرائض سے غافل ہو جاتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو، ایسی محبت۔ کلا، تو تمہیں ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے، تمہیں میراث کا مال نہیں کھانا چاہیے، تمہیں مال سے بہت اندھی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ کلا اس کا مطلب یہ ہے اذا جب، دکت، دکت کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کر، پیس پیس کر، باریک باریک کر دینا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو ہمیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، عالی شاندار گھر نظر آ رہے ہیں، یہ جو فیکٹریاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور زمین جو ہے بالکل ایک ہموار میدان کی طرح ہوگی کہ ذرا بھی اس میں تم اونچ نیچ نہیں دیکھو گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ اور تمہارا رب، وَالْمَلَكُ اور فرشتے آئیں گے، صفاً صفا صفوں کے اندر، اور تمہارا رب اور صفوں میں لگے ہوئے فرشتے آئیں گے۔ وَجِیءَ اور لایا جائے گا، میں اس کو ذرا صاف کر لوں، وَجِیءَ اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ وَجِیءَ لایا جائے گا، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، کس کو؟ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کو 70,000 لگامیں ڈلی ہوئی ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یومئذ اس دن، یتذکر انسان یاد کرے گا، انسان یاد کرے گا کہ کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوں، کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوں۔ یہاں پر دیکھیں ایک بہت ہی پیارا چیز ہے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر گزاری ہوگی، ان کو تو افسوس ہوگا ہی ہوگا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی طاعت کے اندر گزاری ہوگی وہ بھی افسوس میں ہوگے کہ کاش میں نے نیک اعمال اور کر لیے ہوتے۔ جنت کو دیکھ کر وہ جو ہے پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا کہ کاش میں نے اور اعمال کر لیے ہوتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک ساری زندگی عبادت کے اندر گزار دے گا تو وہ بھی جو ہے نا پریشانی میں ہوگا۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ لکھتے ہیں، محمد بن ابی امیرہ جو کہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما فی طاعت اللہ، کہ اگر ایک آدمی
جس دن پیدا ہوا ہے اس دن منہ کے بل گر کر سجدے میں پڑ جائے، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپا آ جائے اور وہ اسی اللہ کی طاعت کے اندر بھی مر جائے، لحقرہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن بھی اپنے اعمال کو کم پائے گا۔ ولا ود انہ یرد، اور یہ یعنی کہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنا اجر اور ثواب جو ہے وہ زیادہ کما سکوں۔ تو اس لیے بہنوں اور بھائیوں، ہم خوب نیک اعمال کے اندر محنت کریں، خوب تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو جہنم سے بچائے اور جنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَأَنَّا، اور کہاں کا، وَأَنَّا اور کہاں کا، لہو اس کے لیے الذکرہ یاد کرنا، کہ وہ یاد کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب تو عمل ختم ہو گیا، اب تو حساب کا دن آ گیا، تو وہ یاد کرنا جو ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس وقت اس دن کیا ہوگا، پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں گے بھی تو نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کا دن ہے، آج وقت ہے، ابھی وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، فراغت ہے، ہم اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائیں۔ مرنے کے بعد تو پھر وہ وقت چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق دیں۔ آگے اس حصے کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور کتاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے لازماً اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ایمان بھی لانا چاہے تو ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی معتبر ہے جو قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ہو۔ ابھی آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، نیک کا اور بد لوگوں کا۔ اب جو آدمی ایمان نہیں لایا ہوگا وہ پچھتائے گا، قیامت کے دن کیا کہے گا، یقولو، کہے گا، یا لیتنی، کاش قدمت، میں نے آگے بھیجا ہوتا لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے میری، کاش میں نے اس کے لیے کوئی سامان بھیجا ہوتا، نیک اعمال کیے ہوتے تاکہ آخر کی جو میری زندگی ہے وہ میری اچھی گزرتی۔ فیومئذ، تو اس دن، لا یعذب، کوئی عذاب نہیں دے گا، عذابہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح، احدن، کوئی۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ولا، اور نہیں، یوثق، باندھے گا، وثاقہ، اس کے طرح باندھنا، احدن، کوئی۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا نہیں، یعنی اس کو پکڑے گا نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن، اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیک لوگوں کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو اور اس کا نفس جو ہے وہ سکون پکڑ گیا ہو اور گناہوں سے محفوظ رہا ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف آگے آ جائے گی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتن، مرضیتن، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔
फदखुली पस दाखिल हो जा, फी में, इबादी मेरे बंदों में। कौन से बंदों में? नेक बंदों के जुमरे में। तुम मेरे नेक बंदों की कैटेगरी के अंदर दाखिल हो जाओ। वदखुली और दाखिल हो जाओ, जन्नती मेरी जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला हमें इन लोगों के अंदर दाखिल होने की तौफीक नसीब फरमाए और उन जैसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इस हिस्से का आगे बाब मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। वो कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे बेच दिया होता, फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा, ए वो जान जो अल्लाह की अतात में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत के अंदर। हाशिया देख लेते हैं। ये कुरान करीम के असल लफ्ज़ नफ्स मुतमइन्ना का तर्जुमा है। इससे मुराद इंसान का वो दिल है जो अल्लाह ताला की इताअत करते करते बिल्कुल सुकून पा गया हो और नाफरमानी से महफूज हो गया हो। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की, अमल करने की, इस पर आगे फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए।